مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے اور اپنے ایسے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے کہ جو گناہ گار ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی ایڈریس کیا ہے اور گناہ گاروں کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کا دو کام کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اب اس کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پہ مت جاؤ۔ یہ کام کر لو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت اپنے ان لوگوں کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، یہ پہلی سٹیج ہے رحمت کی۔ پھر اس سے آگے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، یہاں تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا سارے گناہ معاف کر دے گا، تو ہم گناہوں کے میگنیچیوڈ کو یا گناہوں کے والیوم کو ہم امیجن نہیں کر پاتے، کتنے گناہ، سارے گناہ کہتے ہیں تو انسان اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ سارے کتنے گناہ ہیں، اس میں وہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنے برا، اس کے باوجود انسان بتایا ایسا سارے گناہ ہیں، فلاں معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ والا معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بتایا کہ گناہ کتنے تم گناہ کرو۔ ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تو زمین بھر دے، ایک روایت میں آتا ہے زمین بھر دے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان بھر دے، یعنی آسمان تک تیرے گناہ چھونا شروع ہو جائیں۔ تو اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے تو ان گناہوں سے زمین کو بھر دے، اور نہ صرف زمین کو بھر دے بلکہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ۔ اب یہ آپ سوچیں کہ کتنے گناہ ہوں گے، کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ سے پوری زمین بھر دی جائے، اور پھر اتنی ہو کہ نہ صرف زمین بھر دی جائے بلکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ آسمان تک، پہلے آسمان کو آج تک کسی نے ٹچ کیا ہے؟ کبھی آج تک سائنس نے بھی بتایا کہ ہاں بھئی ہم آسمان تک پہنچ چکے ہیں اور ہم نے فائنڈ کر لیا کہ آسمان تک کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، لامحدود۔ لیکن اتنے گناہ کر لو، کوئی کر نہیں سکتا لیکن کر لو۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو میرے پاس آؤ اور آ کے مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنے گناہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت کی اگلی سٹیج۔ اس لیے آیت میں کیا تھا کہ میں سارے گناہ معاف کروں گا، لیکن حد نہیں بتائی کہ کتنے ہونے چاہیے۔ اس حدیث قدسی میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اتنے گناہ ہوں کہ زمین بھر دو اور آسمان تک چلے جائیں، اتنے گناہ کر کے اور تب بھی میں سارے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی اگلی سٹیج پتہ لگی۔ اس سے ایک اور اگلی سٹیج ہے اللہ کی رحمت کی، اس سے اگلی سٹیج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف گناہوں کا ذکر کیا، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، شرک، قتل، زنا، 3 بڑے گناہ۔ اور ان 3 گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ پہلی آیت میں کیا پتہ لگا کہ سارے گناہ معاف کروں گا، لیکن میگنیچیوڈ نہیں پتا، والیوم نہیں پتا کتنے۔ حدیث قدسی سے کیا پتہ لگا کہ اتنے گناہ کرو، زمین بھر دو، آسمان تک پہنچ جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اگلا لیول۔ اور تیسرا لیول کیا پتہ لگ رہا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو میں نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہا ہے؟ گناہ اسی کے تبدیل ہوں گے نا جس کے گناہ ہوں گے، تو گناہ جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ گار۔ تو جب گناہ گاروں کے لیے اللہ کی اتنی رحمت ہے تو آپ سوچیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اللہ کی کیا رحمت ہوگی۔